کبھی کبھی اللہ کسی کو اولاد نہیں دیتا، وہ بڑے شکوے کرتا ہے، یا اللہ تو نے مجھے اولاد ہی نہیں دی، اولاد ہی نہیں دی۔ لوگوں اس میں بھی اللہ کی حکمت ہوتی ہے، اگر کسی کو اولاد نہ دے تو اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے۔ ہو سکتا اللہ تجھے اولاد دیتا، وہ برائی کے راستے پر چلتی، تیری اولاد گناہگار ہوتی، تجھے بھی جہنم میں لے جاتی، اس لیے اللہ نے تجھے اولاد نہ دی۔ بھائیو بات سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہو؟ ہر چیز میں حکمت ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ بڑے شکوے کرتے ہیں، مولانا فلانے کے تو 10 بیٹے، میرا ایک ہی ہو جاتا، لیکن کیا پتا تیرے نہ ہونے میں حکمت ہے۔ دنیا میں تو چل تجھے عیش نہ ملا، اچھا کیا پتا تو بوڑھا ہوتا، تیری اولاد جوان ہوتی، تجھے مارا کرتی، تجھے گالی بھی دیا کرتی، تجھے گھر سے نکالا کرتی، دنیا میں ایسے کام کرتی کہ تیرا سر شرم سے جھک جاتا، اور مرنے کے بعد تیری اولاد تجھے جہنم میں لے جاتی۔ تو پھر کبھی کبھی کچھ لوگ میں نے ایسے بھی کہتے دیکھیں، یا اللہ میری یہ اولاد ہوتی نہ ہوتی مر جاتی۔ آپ نے دیکھا نا ایسے کہتے وہ لوگوں کو، یار دیکھا ہوگا جب اولاد برے کام کرتی ہے، تکلیف دیتی ہے، اولاد ستاتی ہے ماں باپ کو، تو ماں باپ کو میں نے کتنوں کو دیکھا دامن پھیلا پھیلا کے کہتے مولا اس سے تو ہم بے اولادے اچھے تھے، اگر یہ پیدا ہوئی تھی تو یہ اولاد پیدا ہوتے ہی مر گئی ہوتی، ہم صبر کر لیتے۔ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے، اولاد دے تو اس کی پرورش اچھی کرو، نہ دے تب بھی اس کا شکر ادا کرو، آپ اس کا شکر ادا کرو، نہ دینے میں بھی اس کی کوئی حکمت ہے۔ کسی کو بیٹیاں ہی بیٹیاں دی تب بھی شکوے کرتا، اللہ مجھے تو بیٹا ہی نہیں دیا، اللہ مجھے بیٹا ہی نہیں دیا، کاش مجھے بھی بیٹا دے دیتا، میرا چراغ روشن ہوتا، میرا چراغ جلتا رہتا۔ تیرا چراغ تو تیری بیٹیوں سے بھی جلتا رہے گا، بیٹا ہی چراغ جلا گا، چراغ تو بیٹی بھی جلاتی ہے۔ کیوں بیٹی اولاد نہیں کہ میرے نبی کی نسل تو بیٹیوں سے چلی ہے؟ یار بولو نا سبحان اللہ۔ کون کہہ رہا بیٹی اولاد نہیں ہوتی؟ بیٹی بھی برابر کی اولاد ہوتی ہے۔ اور کان کھول کے سن لے، کبھی کبھی تو جتنی بیٹی محبت کرتی ہے نا اتنا بیٹا نہیں کرتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر بیٹے کو پڑھا لکھا کے تم زیادہ کامیاب کر دو تو امریکہ لندن کہاں کہاں جاب کرنے چلا جاتا، باپ کی اگر طبیعت خراب ہو تو وہیں سے فون کر دیتا، ابا کو دوا دلا دینا، پیسہ میں لگا دوں گا اکاؤنٹ میں۔ لیکن بیٹی اتنی محبت کرتی ہے، اگر اپنی سسرال میں بھی ہونا پتہ چلے نا ماں کی طبیعت خراب ہے باپ کی، تو پتہ ہے اپنے شوہر سے چھٹی لے کے اپنے ماں باپ کے گھر آ جاتی ہے ہفتہ 10 دن کے لیے۔ حقیقت بتا رہے ہیں، اور اتنی محبت کرتی ہے۔ آپ کبھی اندازہ لے کے دیکھنا، 4 بیٹے بھی ہیں نا تمہارے، 4 جوان ہو کے جب شادی شدہ ہو گئے تو تمہیں کبھی کبھی الگ کر دیتے ہیں، ماں پھر بھی بڑھاپے میں چولہا ہی پھونک رہی ہے۔ ایسا دیکھا گیا، بیٹا اپنی الگ بنا کے کھلا رہا، لیکن کبھی تیری بیٹی آئے نا گھر، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر 1 مہینہ بھی رہ کے جائے گی نا تو ماں کو کھانا پکا کے کھلا کے جائے گی، اپنا چولہا الگ نہیں لگا سکتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا، بتا دے کوئی مجھے کھڑے ہو کے اس مجمع میں کہ حضرت ہم نے فلاں کی بیٹی کو دیکھا جب سسرال سے آتی ہے تو ماں سے الگ ہو کے پکا کے کھا کے جاتی ہے، اپنی بھابت کو چھوڑ دے گی، بھائی کو چھوڑ دے گی، لیکن خدا کی قسم اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ کھا کے جائے گی، چاہے سوکھا کھا کے جائے، روکھا کھا کے جائے۔ بتا دے کوئی مجھے ایک آدمی، میں 50 مثالیں دے دوں گا کہ بیٹا جوان ہوا ماں کو الگ کر دیا، خود ماں سے الگ ہے۔ 50 نہیں بلکہ زیادہ تر یہ ہے، اللہ ماشاء اللہ کے بیٹے بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کو پکا کے کھلا رہے ہیں۔ ورنہ تو بیٹا جوان ہوا، لوگوں شرم آنی چاہیے، جوان بیٹو یار تمہارے ماں باپ نے جب تمہیں پالا تھا وہ تو کبھی تم سے الگ نہیں ہوئے تھے، تم کیسے الگ کر دیتے ہو انہیں؟ مجھے بتاؤ یار، پاکستان میں ایک کیس درج کیا کورٹ میں ایک بیٹے نے، یار عجیب کیس تھا، توجہ کرنے کی بات ہے۔ یہ کیس تو دیکھنے میں آتے ہیں کہ یہ اتنے دن تک ماں میرے پاس رہے گی، اب اتنی چھوٹے والے کے پاس رہے گی، یہ کیس دیکھنے میں آئے کہ بھائیوں نے آتے ہیں یار، یہ ہیں اتنے دن میرے پاس رہے گی، اتنے دن چھوٹے کے پاس رہے گی، ماں کا یہ کمرہ وہ استعمال کرے گا، باپ کا یہ مال میں لوں گا، یہ والا کھیت باپ کا میں لوں گا، وہ والا کھیت تو لے لینا۔ یہ تو کیس و مقدمے سنے ہوں گے، لیکن پاکستان میں ایک مقدمہ اور ہوا، ایک بھائی تھا بڑا، ایک بھائی تھا چھوٹا، یہ لوگوں غور کرنا، چھوٹے بھائی نے مقدمہ کر دیا بڑے بھائی کے خلاف۔ کیا کر دیا چھوٹے بھائی نے مقدمہ؟ بڑے بھائی کے خلاف۔ پتا کس بات پہ مقدمہ تھا؟
مقدمہ اس بات پہ تھا، اس نے یہ مانگ کی کہ میرا بڑا بھائی میری ماں کو رکھتا ہے، مجھے اپنے گھر رکھنے ہی نہیں دیتا۔ میرا بڑا بھائی مجھے موقع ہی نہیں دیتا، ماں تو میری بھی اتنی ہے، میں کورٹ سے گہار لگاتا ہوں کہ میری ماں مجھے دلائی جائے، تاکہ جتنے دن میرا بڑا بھائی خدمت کرتا ہے میں اس کا بھائی ہونے کے ناطے میں بھی اپنی ماں کی خدمت کروں، میرا بھی تو حق ہے۔ میرا بھائی مجھے موقع ہی نہیں دیتا، میں چاہتا ہوں میری ماں مجھے بھی دلائی جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت والدین، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ توجہ ہے یار، حاکم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگا زندگی میں یہ کیس خدا کی قسم میرے پاس پہلی بار آیا ہے۔ میں نے یہ کیس تو بہت سنے تھے کہ ماں کو یہ رکھ رہا تو یہ نہیں رکھ رہا، یہ نہیں رکھ رہا، یہ کیس پہلی بار سنا ہے۔ اللہ اللہ، بڑے کو بلایا، حاکم نے کہا تو کیا چاہتا؟ کہ اپنی ماں کو نہیں چھوڑنا چاہتا، میری جنت تو اس کے قدموں میں، اس سے دور رہ کے جاؤں گا کہاں؟ میں اپنی جنت کو کیسے چھوڑوں؟ لوگ اپنا گھر نہیں چھوڑتے، میں اپنی جنت چھوڑوں؟ لوگ اپنی گھٹیا سے گھٹیا چیز کو چھوڑنے تیار نہیں، میں اپنی جنت چھوڑوں؟ بڑا بھائی کہنے لگا چھوٹے والے سے چھوٹے، تو ابھی چھوٹا، میں بڑا ہوں، زندگی کا تو کسی کا کچھ پتا نہیں، لیکن بڑا ہوں، میری عمر زیادہ ہے، تو ایک اندازے کے اعتبار سے دنیا سے پہلے میں ہی جاؤں گا۔ بھئی حساب لگاتے نہیں، 50 سال کے ہو گئے تو بھئی جوان کے بعد میں پہلے باپ کا انتقال ہوگا، بعد میں بیٹے کا، حالانکہ ہونے کو تو بیٹے کا پہلے ہو جائے، یہ تو کچھ پتا نہیں نا، لیکن اندازہ تو یہی لگایا جاتا نا بھائیو، جو عمر میں زیادہ وہ پہلے جائے گا دنیا سے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ کچھ ہاں ہوں آپ بھی بولو، ہے کہ نہیں ہے؟ تو کہنے لگا بھائی میں بڑا ہوں، میں دنیا سے پہلے چلا جاؤں گا، اگر میں چلا گیا تجھے موقع ملا، ماں رہ گئی تو تو خدمت کر لینا۔ کہنے لگا کچھ پتا نہیں، اس سے پہلے ماں چلی جائے، پتا کچھ نہیں۔ اللہ اللہ، حاکم کے سامنے دونوں کے مقدمے پیش ہوئے، دونوں نے اپنی اپنی باتوں کو رکھا، اپنی اپنی دلیلوں کو رکھا۔ چھوٹا کہہ رہا تھا کہ مجھے بھی برابر کا ادھیکار دیا جائے، میں بھی ماں کو اپنے دن اپنے گھر لے جا کر خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ حاکم نے کہا اب کیا کیا جائے؟ بوڑھی سے پوچھا تو کیا چاہتی ہے؟ تو کہنے لگی میرے تو دونوں بیٹے ہیں، میرے تو دونوں جگر کے ٹکڑے ہیں، میرے لیے تو دونوں کا پیار برابر ہے، اب دونوں میں جو راضی ہو میں تو اس کے ساتھ رہ لوں گی۔ حاکم نے کہا اب اگر فیصلہ میرے اوپر ہے تو سنو۔ بڑے سے کہا اب ماں کو تمہیں چھوڑنا پڑے گا، اس لیے کہ تمہاری عمر زیادہ ہو گئی، تم کمزور ہو گئے، اب ماں کی خدمت چھوٹا والا اچھی کر سکتا ہے کیونکہ یہ جوان ہے، تو بڑھاپے کی طرف جا رہا ہے، لہٰذا ماں اب چھوٹے والے کے گھر پہ رہے گی، اب تیرے گھر نہ رہے گی۔ اتنا کہنا تھا تو بڑے بھائی کی چیخ نکل گئی، کہنے لگا ہائے میرا بڑھاپا میری ماں لے گیا، بڑھاپا مجھ سے میری ماں کو جدا کر کے چلا، اللہ میرا بڑھاپا نہ ہوتا تو میری ماں میرے گھر سے نہ جاتی۔ بے شک بے شک۔ حاکم نے فیصلہ کیا ماں چھوٹے کے گھر رہے گی، اس لیے کہ چھوٹا جوان ہے، یہ خدمت زیادہ کر سکتا ہے۔ اللہ اللہ۔